لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے احمد کمال زیدی مرحوم، ابن محمد ہارون زیدی مرحوم، ذوالفقار حیدر ترمذی مرحوم، ابن وزیر حسن ترمذی مرحوم کی روحوں کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الصمد لم يلد ولم يولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم يلد ولم يولد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ایک بہت بڑا مجلسوں کا فیض ہماری قوم پر یہ ہے کہ نہ جانے کتنی حدیثیں اور کتنی آیتیں الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے ترجمے کے ساتھ. ان مشہور آیتوں میں جو میرے خیال میں اکثر کو یاد ہوگی وہ یہ بھی ہے. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب اس تقوی دو لفظ ہیں اس آیہ کریمہ میں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صادقین. تقوی کے اوپر گفتگو کئی نہج سے ہو سکتی ہے کہ اس لفظ کا اصل کیا ہے، روٹ کیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے. وہ گھنٹے بھر کی تقریر سے تو وہ اسکول کے لیے ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہو، لیکن جہاں 40 منٹ 45 منٹ کی مجلس ہونا ہے اور آدمی بیچارہ دن بھر محنت مشقت کر کے ایک گھنٹے کے لیے وقت نکالا ہے اس نے کہ وہ اہل بیت کچھ پیغامات قرآن اور اللہ کے احکامات معلوم ہو جائے، تو میرے خیال میں ضیاء وقت ہے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. تو اس میں بہترین سمجھ میں جو میرے بات آئی کہ جس طرف سے چلوں بجائے لفظ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصلی معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہے، بات مفہوم پر ہو جائے کہ اصل مفہوم کیا ہے. تو اس پر بھی بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے، لیکن جو بات امام کی ہوگی نا، پھر اس کے بعد تو کسی کو کوئی جملہ ہے نہیں. اب یہاں جو روایت ملتی ہے تقوی کے سلسلے میں، سئل الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا. اب دیکھیے وہاں راوی نے میننگ نہیں پوچھی ہے، معنی اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے. تو اس نے کہا کہ تقوی کے معنی کیا ہے. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، پبلک کو ہم سمجھانا چاہیں کہ واقعی تقوی ہے کیا چیز.
ایک سطر میں امام نے وضاحت فرمائی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف اتنا فقرہ امام کا ہمارے اندر آ جائے نا تو شاید پھر خدا توفیق دے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، سدھرنے کی۔ اس لیے کہ روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے دو چیزوں کا جو دین ہم کو رکھنا چاہتا ہے۔ ایک، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ایک۔ دو، کبھی اپنی نیکی کے اوپر گھمنڈ مت کرنا، درمیان میں رکھنا چاہتا ہے دین۔ اب بات ادھر گھومے تو ایک جملہ میں اور حدیث سنا دوں۔ جناب لقمان، حضرت لقمان زیادہ تر ان کا فوکس اپنے بیٹے پر تھا، قرآن نے بھی وہ سارا نقل کیا ہے۔ تو ایک روایت ہے قرآن مجید وہ جناب لقمان سے، اپنے فرزند سے انہوں نے فرمایا بنیا خف اللہ خیفتن، اللہ سے ڈرتے رہو، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو۔ ڈرتے کاہے سے رہو؟ لعذبک، وہ عذاب کر سکتا ہے۔ کہاں چوکے ہیں ہم کو خود اندازہ نہیں ہے، لہذا چاہے جتنی نیکی کرو، خف اللہ خیفتن، ڈرتے رہو۔ اس کے بعد فرماتے مگر ورجو اللہ رجاءن، اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کب معاف کرے گا؟ اس لیے کہ بڑا ایک فارسی میں بڑا اچھا ایک کہا جاتا ہے، ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں تلاش کرتی۔ تو بڑے سے بڑے آپ سوچ سکتے ہیں، عاشور سے پہلے تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو انسان گھیر کے امام حسین کو کربلا لایا ہے وہ انسان بھی علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو مجرم کائنات میں نہیں ہے نا۔ تو جب وہ علیہ السلام ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اچھا، اور ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے، ایک سے ایک تلاوت کرنے والے، ایک سے ایک لوگ مدینے میں ٹہلتے رہ گئے، آخر ان کا کچھ پتہ نہیں کہاں گئے، جو امام کو گھیر کے لایا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ تو یہ چیز ہم کو پہلے دو چیز اپنے اندر رکھنی ہے کہ ایک، چاہے جتنے بڑے آدمی آپ ہو جائیے، نماز شب کے پابند ہیں، دن بھر میں 3 مجلسیں پڑھتے ہیں، 15 بار حج کر لیا آپ نے، 20 مرتبہ زیارت کرائے، سب ایک طرف، مگر گھمنڈ مت کرنا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں۔ مجرم بھی ہو تو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ بات دوسری طرف گھومتی جا رہی، میں جلدی سے یہاں جو دیوار کھینچ دوں کہ نہیں پھر ادھر ہی چلے جائیں گے۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حضرت نے ایک سطر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی تقوی کو 2 لفظ میں امام نے سمجھایا، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ صلوات برما۔ اب میں آپ سناتا ہوں۔ تو اب ایک آدمی ہر فیلڈ میں تو ماہر نہیں ہو سکتا نا، تو ہم تو پوچھا، میں نے ایک باورچی سے میں نے باقاعدہ پوچھا کہ صاحب 10 کلو گوشت 10 کلو چاول میں نمک کتنا پڑے گا؟ تو انہوں نے بتایا، اس فن کے ماہر ہیں وہ، اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر اس آدمی کا احترام ہونا چاہیے جو اپنے فن میں ماہر ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں خدائی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بھی انجینئر کی ضرورت پڑے گی، آپ کو بھی ایک ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ اپنے فن کا ماہر ہے، آپ اپنے فن کے ماہر ہیں۔ آپ مولانا ہیں صاحب، دن بھر میں 5 مجلسیں پڑھتے ہیں، اینٹھیے مت، آپ بھی بغیر ڈاکٹر کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو جو جہاں ہے
اس کو دوسرے کا احترام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صلوات. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہ اگر احساس ہو جائے تو نہ کوئی ذاکر گھمنڈ کرے گا, نہ کوئی جو ہے وہ انجینئر گھمنڈ کرے گا, نہ کوئی ڈاکٹر گھمنڈ کرے گا. اس لیے کہ سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بغیر جو ہے وہ اجتماع کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. بہرحال بات ادھر ادھر نہ جانے پائے تو حضرت نے کیا فرمایا, واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یعنی فوکس کاہے پر ہے, مستحب جتنا کر سکو الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا ہمارے دیہاتوں میں, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. لیکن مین چیز جو ہے وہ مستحب نہیں ہے. مستحب آپ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس مستحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو واجب چھوڑ کے انجام دیا جائے. صلوات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اور اکثر آپ یہ دیکھتے ہوں گے مستحبات میں, اکثر دیکھتے ہوں گے کہ واجب کا ثواب اتنا نہیں ہے مگر مستحب کا ثواب بہت ہے. ایک سوال کا جواب دے دیجئے آپ. فرید صاحب ماشاءاللہ خود آپ بھی خطیب ہیں اور آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی. پیغمبر نے فرمایا جو حسین کی زیارت کو جائے ہے نا, اس کو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ ایک حج کا. ایک حج کا. ابھی رکیے. تو جو ام المومنین وہاں تشریف, ایک حج. حضرت نے کہا 2 حج. 2 فرمایا 3. بڑھتے بڑھتے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ 70 حج تک. سوال, رسول اللہ معاذ اللہ کنفیوزڈ ہے؟ سوال یہاں ہوگا نا. نہیں, ایک حج شاید کم کہہ دیا ہم نے, 2 کرو. نہیں 2 نہیں 5 کرو. کنفیوژن ہے معاذ اللہ رسول اللہ کے یہاں جو 1 سے لے کے 70 تک کہہ رہے ہیں. حدیثوں کو بھی سمجھنے کا ایک سلیقہ اور ایک ہنر ہے. صلوات بر محمد. اب سنیے, اس کی مثال دیتا ہوں. جن کی ٹیکسی سے میں آیا ہوں, اپنے ہی مومن آدمی ہیں عباس بھائی, مثال کے طور پر انہوں نے صاحب یا کوئی گاڑی لے لی اور اب وہ اس چکر میں تھے کہ کیسے بسم اللہ کریں, کس کو بٹھلائیں, کیا کریں. تب تک ان کو خبر ملی کہ وسیع حسن جو ہے وہ کربلا جا رہے ہیں. وہ میرے پاس آئے, کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھیا وہ فون آیا تھا کسی قافلے والے کا, اس نے کہا ہے کہ ہم اپنے خرچے پہ لے جائیں گے. اب دیکھو کل اگر جائیے گا تو گاڑی مت کیجیے گا لکھنؤ تک, ہم آپ کو لے چلیں گے. یہ سب فائنل ہو گیا. میں نے قافلے والے سے کہا بھیا کتنا دینا ہے؟ کہا کچھ نہیں آپ چلیے مجلسیں پڑھ دیجیے گا. تو ادھر کا جگاڑ تو وہ ہو گیا. لکھنؤ تک جانے کے لیے 3,500 روپے لگتے. انہوں نے کہا آپ کسی سے کہیے گا مت, میں لے چلوں گا. یہ لا کے انہوں نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا. کب پلٹیے گا؟ میں نے کہا فلاں تک. کہا تو کسی سے کہیے گا مت, میں ہی آ جاؤں گا. تو گھر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے گھر تک میرا 4 آنا نہیں لگا زیارت کے نام پر. باقی آپ وہاں کھائیے پیجیے وہ ہنگامہ کیجیے اس کی مطلب, لیکن امام کی زیارت کے نام پر آپ کا 50 پیسہ نہیں لگا. وسیع صاحب بھی زیارت پہ گئے ہیں. اسی قافلے میں ایک مومنہ وہ بھی ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا, لڑکے نالائق نکل گئے, اب وہ بیچاری ضعیفی میں ہے, اپنی عاقبت کی فکر میں ہے. باپ جو ہے ذرا پیسے والے تھے, زیور ٹھیک ٹھاک دیا تھا, اس نے اپنا زیور بیچ ڈالا پورا. کیا رکھا ہے زندگی میں, جائیں گے مولا کی زیارت کو. وہ زیور بیچ کے چلی گئی زیارت کرنے کے لیے. دونوں پلٹے. ایک وسیع حسن صاحب ہے جن کا 4 آنا نہیں لگا, ایک وہ مومنہ ہے جس کی ساری زندگی کی ہے وہ پونجی چلی گئی ہے. کیا دونوں کا ثواب ایک ہے؟ سمجھ میں آئی نا؟ تو اب جیسی آپ کی نیت ہوگی, مگر کم سے کم ثواب ایک حج کے برابر ہے. صلوات بر محمد. یعنی آپ غور فرما رہے ہیں, یعنی رسول اللہ کے معاذ اللہ کنفیوژن نہیں ہے. زائروں کی کیفیت الگ الگ ہے, ان کی نیت الگ الگ ہے, تو اسی اعتبار سے ثواب بھی مختلف ہو جائے گا. صلوات بر محمد. ہو گئی بات. اب آئیے میں جو آپ کو کہنے جا رہا تھا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے, بات یہاں سے چلی. حرام پر عمل ہونے نہ پائے, مین یہ ہے. مستحب آپ کیجئے نہ کیجئے وہ ایک الگ بات ہے. اب وسیع حسن صاحب نے پڑھ دیا ایک زیارت حسین کا ثواب
بولیے 70 حج کے برابر. تو آج کل تو جو ہے وہ سب کیلکولیشن کرنے والے ہیں. حج پہ جانے کا مطلب اگر پرائیویٹ سے جاتے ہیں تو 7 لاکھ روپے ہے نا. حج کمیٹی سے جائیں گے تب بھی 5 تک شاید پہنچا دیا ان لوگوں نے. تو یار 7 لاکھ روپے لگا کے جائیں گے, حج کریں گے, کتنا ملا؟ ایک حج. اگر ہم کربلا چلے جائیں تو اگر ایک بھی ملا, 70 والا پوزیشن میں نہیں آئے, ایک بھی ملا تو حج بھی مل گیا, زیارت الگ سے. 1.5 لاکھ میں کام ہو گیا, 1.25 لاکھ میں کام ہو گیا. چھوڑو, حج کون کرے گا؟ ہم جا رہے ہیں کربلا. دیکھیے میری بات کا غلط مطلب اگر نکالیے گا تو اللہ کے یہاں میں پکڑوں گا. ہاں ارے آج کل تو کاٹ کے گستاخ رسول, گستاخ امام, گستاخ زیارت. لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. صلوات بر محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زیارت کا ثواب ملتا ہے نا, یہاں تک روایت کہتی ہے اگر کوئی زیارت پہ جاتا ہے کربلا, جتنے دن کربلا میں رہے گا, زیارت کا سفر جتنے دن کا ہے اتنا دن اس کی عمر میں حساب نہیں کیا جائے گا. جی روایت کہتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو اور وہ کربلا جا سکتا ہے, چھٹے امام سے نہ جائے, امام فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا. اتنی اہمیت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حج چھوڑ کر کے وہاں چلے جائیں. واجب چھوڑ کے مستحب نہیں کر سکتے آپ. صلوات, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کہلے صاحب مگر ثواب اتنا ہے. میں نے کہا سن لیجئے, میں ایک کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں یہیں لکھنؤ میں, 30,000 روپے مہینہ ملتے ہیں مجھ کو. جاتا کب ہوں 10 بجے, چھٹی کب ہوتی ہے 7 بجے. تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں روزانہ؟ 9 گھنٹے. ملتا کتنا ہے؟ ڈیلی کا 1,000. 30,000 کا مہینہ ہوا تو ڈیلی کا کتنا ہوا؟ 1,000. کمپنی کو کوئی بڑا ٹھیکہ مل گیا, اس نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے لیکن جو کرنا چاہے, اگر کوئی اوور ٹائم کرتا ہے تو ہم 1,000 ہر گھنٹے دیں گے. تو آدمی جو ہے 7 بجے تک ہے 1 گھنٹہ اور کر لیں گے, 1,000 بن جائے گا. وسیع حسن صاحب چالاک ٹھہرے, انہوں نے کہا یار 9 گھنٹے میں 1,000 ملنا ہے, یہ کون سی بیوقوفی ہے. یہ 7 بجے کے بعد جانے لگے, سمجھ گئے آپ, اور جا کے وہاں 2 گھنٹہ کرتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. ابے تم لوگ بیوقوف ہو, صبح سے کٹتے ہو. 30,000 ملیں گے 9 گھنٹے کے, میں 2 گھنٹہ کر کے 60 لے آؤں گا. مہینہ پورا ہو گیا, پہنچے صاحب تنخواہ کے لیے, کلرک نے کہا آپ تو اس مہینے ایبسنٹ ہیں. میں نے کہا بھیا میں ٹھیک 7 بجے آتا تھا, 9 بجے جاتا, تو 2 گھنٹہ اوور ٹائم. جواب کیا دے گی کمپنی؟ اوور ٹائم اسی کو ملے گا جو ڈیوٹی کر چکے گا. سمجھ گئے آپ؟ مستحب کا ثواب اسی کو ملے گا جو واجب کر لے گا. صلوات درما, واجب چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. دیکھیے 10 بج رہا ہے, اور اگر میں ابھی اور آدھا گھنٹہ پڑھوں تو کتنا بجے گا؟ 10:30. 10-15 منٹ بریک لگاتے لگاتے مصائب ہوتے ہوتے 11:15 بج گیا. پھر یہ نہیں کریں گے کہ اچھا راستے میں کھا لینا, ارے مولانا 2 منٹ. وہ 2 منٹ جائے گا کتنا؟ آدھا گھنٹہ. یہاں سے نکلتے نکلتے مجھ کو میں بھی کہ 12 بج جائے. فیض آباد کب پہنچوں گا؟ 3 بجے. 3 بجے 3 بج گیا. نماز شب کا وقت تو پڑھتا نہیں ہوں, پھینک رہا ہوں میں مثال. 3 بج گیا, لاؤ یار نماز شب پڑھ ہی لیں, آج جگ رہے ہیں تو. صاحب اچھا کبھی کبھی دل لگ جاتا ہے, یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے دل چاہتا دعا پڑھو یہ کرو. صاحب شروع کر دیا میں نے, پھر یہ بھی دعا وہ بھی دعا. 4 بج گیا, آنکھ لگ گئی. اب جو آنکھ کھولی تو معلوم ہوا 6:30 بج گیا, صبح کی گئی. دین کیا کہتا ہے؟ یہ 11 رکعت نہ پڑھو چلے گا, صبح کی 2 رکعت مت چھوڑنا. یہ فرق ہے واجب اور مستحب میں. صلوات, غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو پورا فوکس جو ہے شریعت کا. ہم لوگوں کو مشکل کیا ہے, ہم ہی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا, کہ ہم نے آپ کو مستحب کا اتنا ثواب سنا دیا کہ ہر آدمی چالاک ہو گیا.
کہ یار اس کے چکر میں کون پڑے گا, ظہر اثر کی چھوڑو, نماز شب پڑھو, روزی کی ضمانت ہے. کہ بھیا نماز شب اسی وقت کام کرے گی جب 5 وقت کی پڑھ چکے ہوں آپ, صلوات ڈیوٹی کر لیجئے تب مستحب کام کرے گا. بغیر واجب کو چھوڑ کے کوئی مستحب بولیے فائدہ مند نہیں ہے. اب 2 ایک سناتا ہوں میں آپ کو حدیثیں. لیکن اگر واجب پر عمل کر رہے ہیں 2 گھنٹہ مصلی پہ نہ بیٹھیے چلے گا, 2 پارہ قرآن روز نہ پڑھیے چلے گا, بٹ واجب نہ چھوٹے, حرام پر عمل نہ ہو, خالی 17 رکعت پڑھ لو کافی ہے. اگرچہ مومن کی علامتوں میں ہے 51 رکعتوں زیارتیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اتنا چلے گا. اب پیغمبر نے فرمایا وہ حدیث, میں نے کہا نا کہ میں نے باقاعدہ باورچی سے پوچھا کہ بھیا 10 کلو گوشت 10 کلو چاول میں کتنا لگے گا نمک, انہوں نے کہا 200 گرام. پیغمبر نے یہی مثال دی ہے, فرمایا الدعاء مع البر یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکی کے ساتھ بغیر گناہ کے دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, صلوات بر محمد. اور سنا دیں, پیغمبر ہی فرماتے جدو وجتہدو, محنت کرو کوشش کرو, وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, مطلب نماز شب نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو مثلاً, فَلَا تَعْصَوْا, گناہ مت کرو. میں نے یہ مثال گڑھی ہے اسی حدیث کو دیکھ کے. ایک ہی لڑکا ہے میرے, اب اس زمانے میں صاحب مکان خریدنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, یہ مثال ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے. تو صاحب جو ادھر ادھر اینڈ فنڈ دنیا بھر کا 3-5 کر کے صاحب ایک زمین چھوٹی سی لے لی. اب وہ سارا پیسہ تو زمین میں چلا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حالات ٹھیک نہیں ہے, باؤنڈری کروا لو. باؤنڈری کا بھی پیسہ نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ لڑکے سے ہم نے کہا یار 3 بجے چھوٹتے ہیں وثیقہ سے, تو چلو ہم ہی تم. تو باپ بیٹے چلے جاتے ہیں, کڑاہی میں اتنا مسالہ لیتے ہیں, روزانہ بیٹھ کے باپ بیٹے 10 اینٹیں رکھ دیتے ہیں. روزانہ ہم نے جوڑا کتنا 10 اینٹیں, تو مہینے بھر میں کتنے ہو گئے 300, تو سال بھر میں کتنی ہو گئی 3600. 600 کم کر دیجئے, مجلس بھی ہے, یہ بھی ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں. 1 سال میں ہم نے 3000 اینٹیں جوڑ لی, 4 آنا کرایہ نہیں دیا, وہ مزدوری نہیں دی. 5 سال میں کتنا ہو جائے گا 15000. باؤنڈری ہو گئی ہماری. اسی بغل میں جو ہے ہمارے نیتا جی نے بھی لے لیا تھا, کہنے لگے یہ مولانا مر جائیں گے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے. بھائی ایسے تھوڑی مکان بنتا ہے. تب اللہ نے نوازا ہے, بھائی پیسہ ہے, باپ دادا کی زمینیں ہیں. وہ انہوں نے صاحب 1 دن میں چھت ڈھلوا کے دکھلاؤں گا میں. اب وہ صاحب جو ہے 500 مستری اور 2000 مزدور اور بڑی بڑی مشینیں, ریڈی میڈ پلر وغیرہ. صاحب شام ہوتے ہوتے شٹرنگ ہو گئی. ہم 5 سال میں باؤنڈری کر پائے, انہوں نے 1 دن میں پوری شٹرنگ, بس صبح ڈھلیا ہو جائے گی کام ختم. یہ جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں ان کو واپس بھی جانا تھا, تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ جگہ کم ہوئی, کیا ہو تو بیک گیئر لگانا پڑا اس کو گھمانے کے لیے. اب جو بیک گیئر لگایا, اتفاق یہ کہیں دماغ ادھر ادھر, ایکسیلریٹر پر پیر جو ہے کچھ زیادہ دب گیا, اور سے جو اس نے مارا پیچھے دیوار. یہ جتنا صبح سے لاکھوں لگا کے اٹھایا تھا نا, 1 منٹ میں گر گیا نہیں گر گیا. پیغمبر نے یہی مثال دی ہے گناہ کی, کہ جتنا تم نے جو ہے 10 سال میں محنت کی ہے نا, 1 گناہ کا دھکا مارو گے سب ختم ہو جائے گا. اب سنیے وہ روایت, صلوات برما, ابھی آگے آ رہی ہے. فرمایا حضرت نے جدو وجتہدو, محنت کرو کوشش کرو. فَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا, عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو تو گناہ کم از کم مت کرو. فَإِنَّهُ, اب پیغمبر نے یہ مثال, مَنْ يَبْنَا وَلَا يَحْدِمْ يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا, جو دیوار اٹھائے اور دھکا نہ دے,
ایک نہ ایک دن اس کی دیوار بلند ہو جائے گی، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَبْنَا وَيَهْدِمْ، جو اٹھاتا جائے ڈھکیلتا جائے، پیغمبر نے فرمایا قیامت آ جائے گی دیوار بلند نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ گناہ کا کام کیا ہے ہماری زندگی میں؟ چنانچہ ایک جگہ تو بڑی غضب کی بات، آپ تو فرید بھائی ریٹائر ہو گئے نا، تو اب کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ 67۔ میں 15 نکال دیں، حالانکہ ثواب اس کا بھی ملے گا، 10 نکال دیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر آدمی سمجھدار۔ موبائل کھولیے سر اپنا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تم اگر کھول لو، بزرگ آدمی پتہ نہیں حساب کر پائیں نہ کر پائیں، کیلکولیٹر کھولو۔ پیغمبر تقریر فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ من قال صبح، ایک بات بتائیں، آدمی کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ جائیداد بنانے کی، پراپرٹی ہے نا، ان کا بھی دبا لیں، ان کا بھی دبا لیں، ان کا بھی دبا لیں۔ اور سب سے کمزور تو امام حسین علیہ السلام ہے، ائمہ معصومین، ان کے نام کے دابے چلے جاؤ۔ جبکہ پیغمبر نے بتایا پراپرٹی کا شوق ہے بنانے کا، ہم بتاتے ہیں پلاٹ کے پلاٹ خالی پڑے ہیں، جتنا چاہو قبضہ کر لو۔ کہ کیسے ہوگا قبضہ؟ کہ ایک پیڑ لگا دو، زمین تمہاری۔ کہاں ملے گی یہ؟ فرمایا جنت میں۔ پیڑ وہاں کیسے لگائیں؟ اب پیغمبر نے فرمایا گنو، من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ، خالی واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت، تو 33 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 165 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں؟ جوڑیے 165 ڈیلی، ضرب گڑے 30 کتنا ہوا؟ ہر مہینے 4900 پیڑ لگ رہے ہیں آپ کے۔ یہ واجب پر ہے، اور بھی آدمی رات بھر محفلوں میں رہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب اس کو ضرب دیجیے آپ گڑے 12، ایک سال میں کتنا ہوگا؟ 59,400۔ اب یہ 67 کے ہیں، 7 کم کر دیجیے، اس کے بعد سے لے لیجیے، گڑے 60 ہے، 30 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ نہیں ہوگا، دیکھیے۔ ہاں 35 لاکھ پیڑ ہمارے فرید صاحب کے لگ چکے ہیں۔ 35 لاکھ پیڑ، آپ تو ویڈیو بھی رہے نا زمین و تعلق، 35 لاکھ پیڑ کے لیے کئی ایکڑ جگہ چاہیے سر، ہے نا، پورا علاقہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے لیے جنت میں، بولیے، ایک درخت۔ فقام رجل من قریش، ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تب تو یا رسول اللہ ہمارے بڑے پیڑ لگ گئے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا نعم بالکل، مگر ایاک ان ترسلوا نیرانا، آگ تو امیزون میں بھی لگتی ہے، اس کی احتیاط ضرور کرنا۔ 35 لاکھ پیڑ آپ کے لگ گئے ہیں بے شک، مگر ایاک ان ترسلوا نیرانا، خبردار ہوش میں رہنا، آگ مت بھیج دینا۔ یہ جو تم نے جو ہے 60 سال میں 35 لاکھ پیڑ لگائے ہیں، چوراہے پہ بیٹھ کے ایک غیبت کی چنگاری بھیجو گے، سب جل کے خاک ہو جائے گا۔ صلوات، اب سمجھے آپ بات کو؟ کاہے پہ اور کہاں چوکے ہیں ہم کو پتا نہیں۔ اب سمجھے جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کیوں کہا تھا، بیٹا جن انس کے برابر نیکی ہو، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ کب بیٹھے بیٹھے کیا کر بیٹھے ہیں ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد، اور فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اتنی تاکید ہے دین اور شریعت میں، مت کرو مستحبی عمل، مگر واجب مت چھوڑو، مگر حرام پر عمل۔ ایک جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا اللہ کو 2000
مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے. مت پڑھو مستحبی نماز مگر کسی کا حق مت مارو، کسی کو بے عزت مت کرو. مولوی صاحب کسی کو ذلیل، میں آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ بہت بلند ہیں، میں بعض شخصیتیں ایسی جن کو میں واقعاً جانتا ہوں کہ ان کے سر پر امامہ رکھ دیا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ اتار لینا چاہیے. آپ کے لیے نہیں گزرا، میں اپنے بچوں سے، اتنا حق ہے نا ہم کو کہ ہماری تو جیسے تیسے ہو گئی، آج 57 سال کے ہو گئے، کیا حال ہوگا، کتنے توڑے جائیں گے نہیں معلوم، لیکن کم از کم اس طرح کی باتیں کریں گے. 2 لڑکے بھی اگر اپنے آپ کو سنبھال لے گئے تو ہو سکتا ہے ان کے طفیل میں ہمارا کام ہو جائے. صلوات بر کہ اللہ معاف کر دے. ان للہ ملکن، خدا کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ بیت المقدس سے آواز لگاتا ہے، من اکل حراما، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ مستحب قبول کرے گا. اب توجہ فرمایا آپ نے. تو اب پھر واپس چلتے ہیں ورنہ لمبا ہو جائے گا معاملہ. تو اب کیا ہوا، تقویٰ کسے کہتے ہیں سر؟ امام کے فرمانے کے مطلب کیا ہوا؟ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ ہوا تقویٰ. اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ جو بیٹھ کے ممبر پر ٹینٹیں کر رہے ہیں نا وسیع حسن میاں، ایک نئے پیسے کی قبولیت نہیں آپ کی مجلس کی ہوگی. کہا ہم نے تو حدیث پڑھی ہے جو حسین پہ روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب. حدیث ہے، لیکن یہ حدیث گرین کارڈ نہیں ہے آپ کے لیے مولانا کہ آپ ممبر سے بیٹھ کے جس کو چاہیے بے عزت کیجئے، جس کا چاہیے حق مار لیجئے. آپ غور فرمائیں، تو ہر چیز کی اپنی ایک وہ ہے. تو اب دین نے کیا کہا؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، بولیے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اور اگر یہ نہیں ہے، میں یہ اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں قبول نہیں ہوگا. اب قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کا عمل قبول کرے گا. آپ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہوں، آپ چاہے جتنی بڑھیا سبیل لگا دیتے ہوں، میٹر سبیل کا نہیں ہے، پہلے اس پیسے کی جانچ ہوگی جو سبیل میں لگا ہے. صلوات بر محمد، اس پیسے کی جانچ ہوگی جس سے شیرمال آئی ہے، کہیں کسی ظالم کی مدح کر کے تو نہیں کمایا ہے. صلوات، یہ بھی ہے، روایت ہے. اللہ اکبر. سن لیں، شعر کہتے ہیں آپ اہل بیت کے لیے کہیے، یہ 4 پیسوں کے چکر میں ان لوگوں کے لیے کہیے گا. روایت کہتی ہے اذا مدح الفاجر اہتز العرش، جب کسی فاجر کی تعریف ہوتی ہے آسمان لرز جاتا ہے. صلوات جی. تو اب کل ملا کے پہلا حصہ ختم ہوا کہ بغیر تقوی کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول، بولیے، نہیں ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل. یہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا، تقوی کے بعد قرآن نے کیا کہا سر؟ کونو مع الصادقین، اور سچوں کے، بولیے، ساتھ ہو جاؤ. میں اس میں بہت وقت نہیں لوں گا، سب پتہ ہے آپ کو. سچوں سے مراد کون ہے؟ اہل بیت. لہذا اس میں ہم 15 منٹ لے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، یہاں کی آیت وہاں کی، لیکن جب پتہ ہے تو ٹائم آپ کا ہم ضائع کیوں کریں. سچوں سے مراد کون ہے؟ اہل البیت. یعنی اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اہل بیت کا ساتھ پکڑو. مطلب کیا ہوا؟ لاکھ تقوی ہو، زندگی میں گناہ نہیں کیا، واجب کوئی نہیں چھوٹا، لیکن اگر اہل بیت کا دامن نہیں ہے، سمجھ گئے آپ، تو نہ تمہاری نماز نہ تمہارا روزہ، حتیٰ یہ تمہارا تقوی سب بیکار ہے. تو تقوی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے. اب آئیے، اس میں خطیب بھی لوگ موجود ہیں، شاعر بھی ہیں. کبھی ایسا ہوا فرید صاحب، آپ تو مجلس پڑھتے ہیں نا، کہ گھر پہنچنے کے بعد ارے یہ بات تو چھوٹ گئی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھی خاصی مجلس چل رہی تھی،
پتہ نہیں کیسے جھٹکے سے منہ سے یہ نکل گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے گزارش ہے بہت جلدی کلپ کاٹ کے دشمن اہل بیت ثابت کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ پتہ نہیں اس کا اہل بیت کا کیا میٹر ہے، جھٹکے میں نکل گیا جان بوجھ کے، وہ تو اپنا مسئلہ حل کر لے گا، اڑانے والے پھنس جائیں گے۔ صلوات، جی اڑانے والے پھنس جائیں گے، کلپ پھیلانے والا توبہ کر لے گا، بات ختم۔ ایک اور صلوات بر محمد، جلدی جلدی۔ تو یہ ہو جاتا ہے نا ہمارے ساتھ، جو بات نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ جاتے ہیں، جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ لفظ اس کے بعد کہا ہوتا تو اس کا اثر اور ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا سر؟ جو بات پہلے کہنا چاہیے ہم بعد میں کہتے ہیں، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے کہتے ہیں۔ کیا یہ چوک قرآن میں ہو سکتی ہے؟ سوال۔ یہ آیت بھی عظمت اہل بیت کے سلسلے کی آیت ہے، اگر آدمی غور کرے۔ کیا قرآن میں چوک ہو سکتی ہے کہ جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ گیا، قرآن جو کہنا چاہیے چھوٹ گیا؟ یا جس کو پہلے کہنا چاہیے تھا اس کو بعد میں، جس کو بعد میں کہنا چاہیے اس کو؟ اسی آیت میں اگر تھوڑا آگے پیچھے کر لیں کوئی دقت تھوڑی ہے۔ آیت کیا کہتی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، آگے وکونوا مع، یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی نہ ہوا؟ اگر قرآن پلٹ کے کہہ دیتا تو کیا پرابلم تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، دقت تو کوئی نہیں تھی نا۔ اے صاحبان ایمان اہل بیت کا ساتھ پکڑو اور تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے اس کی میننگ اور تھی کہ پہلے آ کر کے اہل بیت کا ساتھ پکڑو، تم چور ہو، بدماش ہو، اچکے ہو، اٹھائی گیرے ہو، قاتل ہو، چاہے جو ہو، مین چیز ہے اپنے دل میں محبت اہل بیت پیدا کرو، اس کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ قرآن نے تقوی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن سمجھانا چاہتا ہے اہل بیت وہ معمولی شخصیتیں نہیں ہیں کہ ہر چوچا آدمی دعویٰ کر لے ہم محب اہل بیت ہیں۔ ان کے لیے کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے، پہلے اس کو کراس کرو۔ کیا کہ متقی بنو، تب کہو ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ صلوات، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ اور پورا مقصد ہے نا، کئے بجا؟ 10:30 ہے نا، کل چھٹی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہ حسین کی بنیاد پر۔ کیا ہوا حسین علیہ السلام کو؟ کہ ان کی قربانی کیوں دی تھی؟ حضرت نے فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ ایک جگہ اہل بیت کہتے ہیں بھیا خیال رکھنا تم کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ بھئی یہ بات آخری سن لیجئے اور تمام الیاذ باللہ دعا کریں یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں خدا سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ میرا لڑکا خدا نخواستہ نالائق نکل گیا، دنیا بھر کے جو ہے جرم کر لیے، شرابی، ہر عیب ہو گیا، تو خالی یہ نہیں کہا جائے گا اس کا نام لے کر کے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ مولانا کا بیٹا، وسیع حسن کا لڑکا۔ وسیع حسن کی کیا اوقات ہے؟ مجلس پڑھتے ہیں اپنا لڑکا سنبھال نہیں پائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی ہم لوگوں کو اپنے باپ سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے نا۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی تم لوگ ہم سے جوڑ کے دیکھے جاؤ گے۔
اور یہ بات امام نے فرمائی، 2 حدیثیں ہیں سن لیجیے اور تمام. حضرت فرماتے ہیں، مفہوم روایت نقل کر رہا ہوں میں، ایک جگہ فرماتے ہیں تم کسی ایسے محلے میں رہتے ہو کہ تم سے زیادہ دیانتدار نہیں، تم سے زیادہ مومن نہیں، تم سے زیادہ سچا نہیں، جب نکلتے ہو اپنے گھر سے لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام جعفر صادق کی تعلیم. امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف وسیعسن، چور تم، بدماش تم، غاصب تم، غریبوں کا حق مارنے والے تم، جھوٹی گواہی دینے والے تم، شریف لوگوں کو ذلیل کرنے والے تم، اور جب نکلتے ہو تب بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہذا جعفری، ہذا ادب جعفر. یہ شیعہ ہیں، یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم. حضرت نے فرمایا برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاؤ. امام نے فرمایا میرے بچوں تم کو برا کہا جاتا، ہم کو کھلتا ہے، ہم کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر میں کہوں یہ مجلس آپ بزرگوں کے معیار کے مطابق نہیں تھی، لیکن مجھ کو حق دیجئے کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کچھ کہہ سکوں، تاکہ کم از کم ان کی دعا کے بہانے ایک لڑکا بھی اگر بدل جائے نا اور گھر پہنچے، کیا ہوا بیٹا ایسا کیوں؟ ارے وہ مولانا کی مجلس میں گئے تھے، ماں خوش ہو کے اگر کہ جاؤ بھیا وسیع حسن اللہ تم کو اچھا رکھے، لگ جائے گی. تو میرا مقصد یہ ہے، اس لیے کہ بہت خطا کار ہوں، بہت مجرم ہوں، بہت کچھ، ان بچوں کی دعاؤں کا سہارا ہے انشاءاللہ. یا اللہ بحق حسین، چند دن بچے ہیں نا، اب تو آج 4 ہو گئی، 4 دن اور. خدا تجھے حسین کا واسطہ ہے، اس 4 دن میں ابھی تک اگر ہم نہیں سدھر پائے، خدا ہم کو آج سے سدھرنے کی توفیق دے دے حسین کے صدقے میں، حسین کے طفیل. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، زندگی کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ ممبر سے اترے گا یا اتارا جائے گا، آپ یہاں سے جائیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے، کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. یا من بالدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل، یہ شعر منسوب ہے شاید مولا کی طرف. اے وہ لوگ جو مشغول ہو دنیا داری میں، قد غرہ طول العمل، جس کو بڑی بڑی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الموت یأتی بغتتاً، موت اچانک آئے گی. والقبر صندوق العمل، یہ قبر نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا بکسہ ہے، تمہارے اعمال کا صندوق ہے. پروردگارا بحق حسین ہم کو توبہ کی توفیق عنایت فرما. بس یہی مقصد تھا میرے مولا کا. اور ان مجلسوں پر تو اتنی تاکید ہے نا، اتنی تاکید ہے، حتیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اچھا یہ بتائیے ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے سگی بہن کو؟ بولیے، ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا امام سجاد کو؟ ہے نا. لیکن جس وقت شام میں آزادی کی بات کہی گئی، جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جلدی سفر کا انتظام کرو، کربلا جائیں گے، بھیا کی زیارت کو جائیں گے، ہے نا. آج تک سنا آپ نے کسی ذاکر سے، پڑھا کسی کتاب میں کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے کہا ہم کربلا جائیں گے؟ ایک جملہ ہے صرف، ان سے کہہ دو مکان خالی کرا دے. جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں نے بھیا کو دل کھول کے ماتم نہیں کیا. ہم لوگ تو ماشاءاللہ 2 مہینے سے ماتم کر رہے ہیں نا، 2 مہینے 4 دن ہو گئے آج. جناب زینب نے کتنی مجلس کی ہے معلوم ہے؟ صرف 7 دن. 7 دن میں جانتے ہیں کتنا انقلاب ہے؟ بس 2 منٹ لگے گا. ایسی ایسی بدتمیزیاں ہوئی ہیں نا، خدا کی قسم غیرت آتی ہے نقل کرتے ہوئے.
لیکن پھر وہی مجبوری ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہاں اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس جا کر کے وہ کتابیں پڑھیں؟ انہیں مجلسوں کے ذریعے نہ بتایا جائے گا۔ آپ دیکھیے قبل مجالس پوزیشن کیا تھی شام کی، بعد مجالس کیا ہوئی ہے۔ یہی قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے، اور ایک چیز اور کہہ دیں کہ اہل بیت کی گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کو ایسے مواقع میں کرنا کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی مخالف اہل بیت ہے وہ دشمن ہو سکتا ہے اس کو غلط بھر دیا گیا ہو، غلط پڑھا دیا گیا۔ کیسے کمپیوٹر میں رانگ فیڈنگ ہو جاتی ہے نا، تو آدمی کمپیوٹر تھوڑی توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے کمپیوٹر سے درد ہے تو آپ اس کو فارمیٹ کروائیں گے نا۔ ایک آدمی اگر اہل بیت سے قریب نہیں ہے تو آپ اس کو بتکا کے بھگائیے مت۔ اگر محب اہل بیت ہے آپ اس کو فارمیٹ کیجئے نا، اس کے دل میں عشق اہل بیت ڈالیے، تب آپ مومن ہیں۔ جوش والا تھوڑی ہوگا۔ آپ سنیے، شام میں قافلہ داخل ہو رہا ہے، امام نے کیا ہم کو جو گائیڈ لائن دی ہے۔ شام میں قافلہ، ایک بوڑھا آدمی، لڑکے کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی فرید صاحب وہ آتا ہے حضرت کے ناقے کے پاس۔ پھر میں کہوں ہمت نہیں پڑ رہی ہے سر، نہیں پڑھوں گا تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا۔ بہرحال میں روایت نقل کر رہا ہوں، آپ اندر لعنت بھیج لیجئے، بچائے جو زور سے بھیج لیجئے۔ وہ آیا کہتا ہے کہ اللہ کی حمد، امام کے ناقے کے پاس آ کے بوڑھا آدمی کہہ رہا کیا؟ اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید لعنت اللہ علیہ کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ یہ معمولی بدتمیزی ہے، انصاف سے بتائیے، برداشت کریں گے ہم آپ؟ اللہ کی حمد کہ اس نے یزید کو فتح و نصرت دی، وہ بھی امیر المومنین کے لفظ کے ساتھ، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ امام کو اختیار ہے، ایک اشارہ کر دیتے وہیں گونگا بن جاتا، ہوتا نہیں ہوتا، وہیں پتھر بن جاتا، لیکن with fully respect۔ اب روایت پڑھیے آپ، حضرت فرماتے ہیں حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار شیخ ہے نا، یہ جو ہے وہ احترام کا لفظ ہے۔ حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم ہاں۔ حضرت نے فرمایا حل قرأت هذه الآیہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربا کے لیے۔ قال شیخ نعم ہاں۔ فَنَحْنُ الْقُرْبَىٰ یا شیخ، بزرگوار وہ قربا ہم ہیں۔ پہلا جھٹکا، حل قرأت هذه الآیہ وآت ذا القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے، وہ فدق والی آیت۔ قال شیخ نعم ہاں۔ حضرت نے فرمایا قربا ہم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہاں پڑھا ہے کہ وہ قربا ہم ہے بھیا جس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ ہم وہی اہل بیت ہیں بھیا جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہو رہا ہے۔ اب تو ہکا وکا آئے یار، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو کیا بتایا گیا؟ کنفیوز ہو گیا۔ آگے کہتا ہے واقعی آپ لوگ یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ کہاں؟ قسم کھائیے۔ حضرت نے کہا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ اب شرمندہ ہوا۔ آگے کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا۔ بدتمیزی کی ہے نا میں نے آپ کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، اللہ معاف کرنے والا، توبہ کر اللہ قبول کرے گا۔ وہیں کہتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تاریخ کہتی فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل، اس بوڑھے کے قصے پہنچا یزید تک، اس نے کہا مار دو، زندہ نہ رہے۔ مطلب یہاں بیٹھے گا وہاں بیٹھے گا اس چہرائے بیٹھے گا، ایک مبلغ بنا دیا نا 2 منٹ میں امام نے، مار دو۔ یہ ہے شام جب یہ قافلہ آیا، اور بہت کچھ ہے۔ 1 ہفتے کی مجلس ہوئی ہے نا،
جب یہ قافلہ شام سے جانے لگا پھر عورتیں نکلی ہیں، لیکن پتہ ہے تب میں اب میں فرق کیا ہے؟ تب تماشا دیکھنے آئی تھی اور اب رخصت کرنے آئی ہیں۔ ایک بزرگوار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن جب عورتیں نکلی ہیں رخصت کے لیے نا، تو ایک عورت ان میں ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ اسی پر کسی فارسی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتا شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت۔ جب آئی تھی تو کیا حال تھا، جاتے جاتے شام کو شام غریبہ بنا دیا زینب۔ آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں، جب قافلہ چلا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے محمل رکوائی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی ان شام کی عورتوں پر۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ اے شام کی بیویوں، ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی، کیا؟ جسے بلبل حسین کہتے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اتنی درخواست ہے، ہماری بچی کو اکیلا مت چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر دینا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی منزل پر قافلہ پہنچا جہاں 2 راستے تھے، ایک سیدھا جاتا تھا مدینے کی طرف، دوسرا کربلا ہوتا ہوا۔ امام کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے، وہی بشیر ابن حزلم سے کہا ادھر سے چلو جو قافلہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے نوکر عطیہ کے ساتھ، ایک دوست تھا کوفے میں، اس کے ہاں رکے، وہاں سے کربلا عراق آئے، کربلا فرات میں غسل وغیرہ کیا، اس کے ساتھ جو ہے اپنے غلام کے آئے، قبر کے پاس سلام کیا۔ ایک چیز آپ کو تو پتہ ہوگی، حضرت جابر امام حسین علیہ السلام سے بڑے تھے، امام کی تو 57 سال کی ایج میں شہادت ہو گئی نا، جابر بڑے تھے، آ کے سلام کیا۔ عجب جملہ کہتے ہیں، حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور سلام کا جواب مجھے سنائی نہ دیا ہو۔ اے حسین کیا ہو گیا؟ اپنی فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ اتنے میں شور سنائی دیا۔ قدیم زمانوں میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھیں کہ جب وہ چلیں تو آواز ہو، تاکہ سانپ بچھو وغیرہ راستے میں نہ ہو، سائیڈ ہو جائے۔ تو پورا قافلہ تو اچھی خاصی آواز تھی۔ جابر نے نوکر سے اپنے کہا کہ کوئی قافلہ ہے، جاؤ دیکھو، اگر ابن زیاد کا لشکر ہو تو اپنے کو کہیں چھپا لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر دے دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا، کہا جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج 1400 برس کے بعد شاید ہی کوئی ہو اس زمانے میں جو فیس بک نہ چلاتا ہو، ہاں واٹس ایپ نہ چلاتا ہو، یوٹیوب دیکھتے ہیں نا آپ۔ آج نجف سے کربلا جب زائرین جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ خدمت کرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے زائر کا پیر دبا رہا ہے، کوئی جوتے میں پالش کر رہا، آج کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے زائروں کا اس طرح استقبال ہوتا ہے، بیٹا آ رہا ہے کوئی استقبال کرنے والا، سگی بہن آ رہی ہے کوئی استقبال کرنے والا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا لے چل، مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے، کم از کم میں ہی اس قافلے کا استقبال کر لوں۔ اللہ سب کو پردیس میں محفوظ رکھے۔ آدمی کو جب پردیس میں کوئی آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دھیرے دھیرے برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے نا۔
لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے، وطن کا دکھ جاتا ہے، گھر کا دکھ جاتا ہے، فطرت سارا منظر یاد آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی امام نے جابر کو دیکھا پوری کربلا کا منظر امام کی نظروں میں پھرنے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نے جابر کا ہاتھ پکڑا، آئے کہا چلو جابر ایک ایک جگہ تم کو بتاتا ہوں میں، ایک ایک جگہ ہا ہونا قتلت رجال ہونا، یہیں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہا ہونا ذبحت اطفال ہونا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہا ہونا حرقت خیام ہونا، یہاں خیمے تھے جلایا گیا، ہا ہونا سبیت نساء ہونا، یہیں ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ آپ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ صبر کس کے پاس ہوگا؟ امام کے پاس نا۔ امام کا حال یہ ہے، ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے۔ آپ بتائیے تو کربلا پہنچ کے زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، ام کلثوم کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، کربلا گئے ہوں گے نا، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے دن قافلہ رہتا ہے؟ سب سے زیادہ کربلا میں نجف 4 دن، مشہد 4، یہی نا، سامرہ 1 دن، کاظمین 1 دن 2 دن، سب سے زیادہ قافلہ کہاں رہتا ہے؟ کربلا میں، ایک ایک ہفتہ۔ یہ جو قافلہ آیا ہے کربلا کتنے دن رہا ہے؟ 20 کو پہنچا ہے۔ اب میری کم علمی کہیے، جہالت کہیے، میں ایکوریٹ ٹائم نہیں بتا پاؤں گا، نہیں میری نظر سے گزرا کہ کس وقت پہنچا، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، بہرحال اتنا ہے کتابوں میں 20 کو پہنچا۔ 21 سفر کو پورا دن یہ لوگ رہے ہیں، 20 کو امام نے کہا چل پڑو۔ تو عقلی بات یہ کہ شام کو قافلہ نہیں چلے گا نا، صبح ہی سے تیاری ہوئی ہوگی نا، تو چلیے 20 بھی مان لیجیے تھوڑا سا، 22 بھی مان لیجیے تھوڑا سا، تو کتنے دن رہا یہاں قافلہ؟ زیادہ زیادہ 2 دن نا۔ مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8-8 دن رہتے ہیں مولا، زینب 2 دن، رباب 2 دن، مولا کیوں؟ عجب نہیں آقا جواب دے، پہلے ان کی حالت دیکھو تب سوال کرنا۔ اب حالت بتاؤں گا آپ کو، یہ تو امام کی حالت سنی آپ نے، بیویوں کی حالت یہ تھی، روایت کہتے ہیں کہ یہ لاتی تھی امام کی قبر کے پاس، چیختی تھی ہائے حسین، اور اپنے آپ کو امام کی قبر مبارک پر گرا دیتی تھی، بے ہوش۔ ذرا سا ہوش آتا تھا تو یہ تھوڑی کہ اب نارمل ہے، پھر وہی شور یا حسین، بے ہوش۔ عجب نہیں، امام دیکھ رہے ہو ان کی حالت، اگر ان کو یہاں رہنے دیا تو روتے روتے مر جائیں گی۔ شاید یہی وجہ ہے 22 کو امام نے حکم دیا قافلہ یہاں نہیں رکے گا، چلو سب لوگ، ساری تیاری ہو گئی، بس آخری بات، ساری تیاریاں ہو گئی۔ اس میں بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زینب کی نا۔ ہاں سب بیٹھ گئے، ساری، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے؟ ہاں ایک آدمی نہیں دکھ رہی ہے، ایک بی بی نہیں دکھ رہی ہے۔ زینب سمجھ گئی کہاں ہوں گی، آئیں قبر امام پر، بس تمام کر دیا، آئیں، شانہ ہلایا، رباب اٹھو، وطن جا رہا ہے۔ رباب نے کہا جائیے آپ لوگ، کہا چلو امام کہہ رہے ہیں، کہا ایک بات پوچھوں بی بی؟ کہا پوچھئے؟ کہا آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کے بچے مارے گئے، صدمہ ہے، لیکن جائیے گا مدینہ، عبداللہ ہے نا، ہاں میں کس کے سہارے جاؤں؟ ایک بیٹی قید خانہ شام میں چھوٹ گئی، بیٹا یہاں باپ کے سینے پہ سو رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب احمد کمال زیدی ابن محمد ہارون زیدی صاحب مرحوم، ذوالفقار حیدر ترمذی ابن وزیر حسن ترمذی مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.